اس ویڈیو سے ٹینس کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم، اور جس کو ٹینس آتا ہے اس کو پوری انگریزی لکھنا آتی ہے۔ آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ پروفیشنل وائف ہیں یا کسی بھی کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ٹینس اس سے سیکھ سکتے ہیں اور انگریزی خود بول سکتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک کہانی رکھی ہے بابا ٹینشن کی۔ بابا ٹینشن مطلب ٹینس، کیونکہ اس کے 3 بیٹے ہیں، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر۔ ان کی آپس میں اس لیے نہیں بنتی کیونکہ پریزنٹ جب بولتا ہے تو بولتا ہے ہیں، ہوں۔ جب پاسٹ بولتا ہے تو بولتا ہے تھا، تھی، تھے، اور جب فیوچر بولتا ہے تو بولتا ہے گا، گی، گے۔ یہ ایک فرضی کہانی ہے مگر ٹینس آپ کو سکھا جائے گی۔ بابا ٹینس تھے تو ان کو ایک بھائی صاحب ملے جس نے بابا جی کو مشورہ دیا، بابا جی آپ ایسا کریں، آپ کے بیٹوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ بابا جی آپ اپنے بچوں کی اکٹھے شادیاں کر دیں اور ان کو ایک وصیت لکھ کر دے دیں۔ وصیت کی شرائط: تینوں بھائی اپنے ہم عصر بچوں یعنی کہ کزنز کا ایک ہی نام رکھیں گے، یعنی پریزنٹ کے پہلے بچے کا نام بھی وہی ہو، پاسٹ کے بھی پہلے بچے کا نام وہی ہو، اور فیوچر کے پہلے بچے کا نام بھی وہی ہو۔ وصیت کی دوسری شرط یہ ہے کہ تینوں بھائی ہم عصر یعنی کہ کزنز کو ایک ہی اسکول میں بھیجیں گے۔ شرط نمبر 3، اگلے پیدا ہونے والے بچوں پر پہلی دونوں شرائط پوری کریں مگر انہیں الگ اسکول میں بھیجیں۔ کچھ عرصے کے بعد پہلے بیٹے کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ اس نے وصیت کے مطابق تمام بھائیوں سے مشورہ کر کے اس کا نام انڈیفیننٹ رکھ دیا۔ اسی طرح جب باقی دونوں بھی صاحب اولاد ہوئے تو انہوں نے بھی وصیت کے مطابق اپنے پہلے بچوں کے نام انڈیفیننٹ رکھ دیے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ ٹینس کے کتنے بیٹے ہیں اور کتنے پوتے ہیں۔ ٹینس کے 3 بیٹے، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، اور پوتے کتنے ہوئے؟ 3۔ انڈیفیننٹ، انڈیفیننٹ، انڈیفیننٹ۔ کچھ سال بعد پریزنٹ کے ہاں دوسرا بچہ پیدا ہوا جس کا حسب معمول اس نے نام رکھنے کے لیے بھائیوں سے رابطہ کیا اور نام پر اتفاق کیا۔ اس کا نام رکھا کنٹینیوس۔ باقی دونوں بھائیوں کے ہاں جب بچے کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے بھی یہی نام رکھا، کنٹینیوس، کنٹینیوس، کنٹینیوس۔ کچھ عرصے کے بعد بڑے بیٹے یعنی پریزنٹ کے ہاں تیسرا بچہ پیدا ہوا جس کا نام اس نے مشورے کے مطابق پرفیکٹ رکھ دیا۔ پاسٹ نے اپنے تیسرے بچے کا نام پرفیکٹ رکھا اور فیوچر نے بھی یہی نام رکھا، پرفیکٹ، پرفیکٹ، پرفیکٹ۔ جب تینوں کے چوتھے بچے ہوئے تو تینوں جب مل کر نام رکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ بابا جی اصل میں ہمارے تمام بچوں کے نام ایک جیسے کیوں رکھوانا چاہتے تھے؟ دراصل وہ ہمارے درمیان اتفاق کرانا چاہتے تھے، جو کہ آج ہم چوتھے بچے کے نام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے نیا نام تجویز کرنے کی بجائے دوسرے اور تیسرے بچے کے نام کو ملا کر چوتھے بچے کا نام رکھ دیا، جو کہ پرفیکٹ کنٹینیوس ہوا۔ پرفیکٹ کنٹینیوس، پرفیکٹ کنٹینیوس۔ اب کل ملا کر بابا جی کے 12 پوتے ہو گئے ہیں۔ بابا جی کی وفات ہو گئی مگر ان کی روح بہت خوش ہے یہ دیکھ کر کہ اس کے بیٹوں میں اتفاق ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے حصے کی جانب۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ بابا جی کے کتنے بیٹے ہیں اور پوتے کتنے ہیں۔ بابا جی کے 3 بیٹے اور 12 پوتے۔ بابا جی کے 3 بیٹے پرائمری ٹینس اور بابا جی کے 12 پوتے سیکنڈری ٹینس۔ اب جب ان کا نام لیا جائے گا تو بابا جی کے بیٹے کا نام پہلے بولا جائے گا اور پھر اس کے بچے کا نام لیا جائے گا۔ آپ نے 5 سوالوں کے جواب کمنٹس میں دینے ہیں۔ کوشچن نمبر 1، 2، 3۔ میں سرکل کر دیتی ہوں اور آپ نے اس کا مکمل نام بتانا ہے۔ پہلے باپ کا نام، پھر بیٹے کا نام، اس ٹینس کا نام کیا ہے؟ کوشچن نمبر 1 میں لکھ کر کمنٹس میں اس کا نام بتائیں۔ پریزنٹ، ادھر سے باپ اس کا پریزنٹ ہے اور بیٹے کا نام انڈیفیننٹ ہے، تو کیا بنا نام؟ پریزنٹ انڈیفیننٹ ٹینس۔ آپ کے سامنے ہے، آپ نے اپنی سمجھ کے مطابق بتانا ہے، اپنی جینیس یوز کریں۔ ہیئر از دا سرکل، آپ نے اس بچے کا نام بتانا ہے۔ ادھر سے پاسٹ سرکل والے بچے کا نام بتانا ہے، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس۔
अगर बाप का नाम फ्यूचर हुआ और बेटे का नाम परफेक्ट हो तो इस टेंस का नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 4, अब अगर बच्चे का नाम परफेक्ट कंटिन्यूस हो और बाप का नाम प्रेजेंट हो तो इस टेंस को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 5, अब लास्ट क्वेश्चन में अगर बाप का नाम फ्यूचर हो और बेटे का नाम इंडेफिनेट हो तो इस टेंस को क्या कहेंगे? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी कहानी बताई है। नाम कैसे पढ़े हैं, बाप कौन है, बाबा टेंस कौन है, बेटों के नाम क्या हैं। रिपीट कर देती हूँ, टोटल कितने हैं? बाबा टेंस के बेटे 3, बाबा टेंस के पोते 4, प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4, फ्यूचर के भी 4। टेंस में हम पहले बाप का नाम और फिर बेटे का नाम बोलेंगे, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में हम पहले बच्चे का नाम बोलते हैं और फिर बाप का नाम बोलते हैं। हाँ नाज़रीन, कैसा लगा मेरा टेंस पढ़ाने का तरीका? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहें ड्रीम गर्ल के साथ। अल्लाह हाफिज़।